أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سید ذوالفقار علی شاہ قادری پیش کرتے ہیں یوٹیوب چینل صوفی صاحب قادری 1000 زیارت۔ السلام علیکم ناظرین، ہم ابھی رمضان مہینے کے لیے خصوصی طور پر عثمان صاحب چشتی کلندر مداری صاحب کا پوڈا کاسٹ مولا کا کرم رہا تو پورا 1 مہینہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور گفتگو کرنی ہے آپ سے۔ جی جی جیسا اللہ خالق ہے، ہاں مالک مختار ہے، جی 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 تو پھر اللہ کو یہ آدم بنانے سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کرنا، جی تو یہ بات پر کچھ روشنی آپ ڈال لیں تو بہتر ہوگا۔ یہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا فکر ہے بھائی آپ کی، سبحان اللہ، کیا نقطے کو پہنچے میاں تم۔ 1444-45 سال سے جو ہے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، مگر یہ معاملات پر، اس پہ مقدمے پہ کوئی فکر ہی نہیں کرتا کہ ایسا کیوں بول کے، بس محدود دائرے کے اندر لوگ چل رہے، پڑھ رہے ہیں آگے ثواب ہے بول کے۔ واہ بھائی واہ، سلام آپ کے فکر پہ سلام، ماشاء اللہ، بہت پیارا موضوع دیا آپ نے یار، واہ، میرا بھی فیورٹ موضوع ہے یہ، اسپیشل موضوع ہے یہ۔ اچھا جی الحمدللہ، میں خود جو ہے نا ارادہ رکھتا ہوں اس کو عوام الناس میں اس میں بیان کرنے کا۔ تو صاحب یہاں پہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ خالق اور مالک تو اللہ ہے، مختار کائنات بھی وہی ہے، اور اسے کسی کی حکموں کی محتاجی نہیں ہے، اور جو کچھ بھی ہے سب اس کی خبرداری میں ہے، سب اس کے علموں میں ہے، کچھ چھپا نہیں ہے۔ مگر فرشتوں کو آدم سے جوڑے رکھنا اس کی نظامت کا حصہ ہے، مجبوری نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے۔ فرشتوں کو آدم سے جوڑے رکھنا اللہ کی نظامت کا حصہ ہے، اور وہ کردار فرشتوں کا آدم کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ابھی کیا ہوا کہ پوری پکچر جو ہے نا صرف کافی کے اوپر اسکرپٹ لکھی گئی، کیا لکھی گئی، اچھا، اور اسکرپٹ کے اندر کہانی بن گئی، اور اس کہانی میں فرشتوں کا کردار بھی متعین کر دیا گیا، کیا کر دیا گیا۔ اچھا، اب فرشتوں کا کہاں پہ کیا یوز ہوگا، کہاں پہ کیا کردار ہوگا، کون سے فرشتے کا، یہ فرشتوں کو علم نہیں ہے ابھی۔ اچھا، لیکھک نے کہانی لکھی نا، تو وہ کہانی کے اندر اداکاروں کو علم نہیں ہے کہ کس کو کیا رول ملنے والا ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی نا۔ ہاں، تو اللہ نے کہانی تو مکمل کر لیا، وہ تو کہتا ہے ایزا ارادہ سیاح، میں تو ارادہ کرتا ہوں، خیال کرتا ہوں، خیالوں میں سوچتا ہوں، بولے پہلے کیا بولتا اللہ، میں پہلے خیالوں میں سوچتا ہوں، قرآن میں ارشاد فرما رہا ہوں، میں پہلے خیالوں میں سوچتا ہوں، پھر کہتا ہوں کن فیکون۔ تو کن پہلا سمجھ میں آتا ہے، فیکون لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا۔ کن فیکون کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ بولا اور ہو گیا، اچھا، صرف لفظ کن اگر ہوتا کبھی تو وہ بات سمجھی جاتی تھی، مگر فیکون ہے، کیا ہے، آگے فیکون لگا ہوا ہے، کن کے آگے فیکون، تو یعنی جو کچھ بھی ہے اسے وقت درکار ہے، وقتوں کی گردش درکار ہے، وہ فعل عمل میں آنے والا نسخہ معاملہ ہے، وہ اس میں وقت بھی لگنا ہے، اس میں ترتیب سے ایک ایک چیز بننی ہے، ایک ایک چیز ڈلنی ہے، ایک ایک چیزوں کو ڈھالنا ہے۔
समझ में ना, पूरा किरदार है भाई, वो पूरा सेटअप तैयार करना है उसको निजाम तकदीर के साथ। उससे बड़ा नाजिम कोई नहीं है। तो यहां पे फरिश्तों को जो पूछने की जो वजह थी अल्लाह की, वो दो वजह थी। क्या थी साहब? दो वजह से। हाँ, एक नहीं थी, दो वजह। पहली वजह जो सरसरी में बयान करूं तो वो इसलिए थी, पूछना फर्ज था, क्योंकि फरिश्तों का किरदार आदम के साथ ताउम्र हयात अल्लाह ने तय कर दिया। अच्छा, समझ गए आप बात को? तो इसलिए वो किरदार जब मुकर्रर कर दिया तो इसलिए मशवरा करना लाजमी बनता है उस रिश्ते से, उस निस्बत से, क्योंकि वो आदम से जुड़ा हुआ है। हो गया कहानी के अंदर। यहाँ पर असल बात क्या है कि जब आदम था ही नहीं, अब कहानी है ना, मैं खुद बोल दिया, मैंने कहानी है ना, स्क्रिप्ट बनी हुई ना, अभी स्क्रिप्ट बनी हुई भाई, मगर फरिश्तों को नहीं मालूम कि स्क्रिप्ट में हम भी अदाकार है। अच्छा, ये पिक्चर जो बनने वाली है ना अभी, जो अभी बनी ही नहीं, इसकी शूटिंग भी नहीं हो रही, फिल्म बनी भी नहीं, अभी तो सिर्फ कहानी लिखी गई। क्या लिखी गई? कहानी। हाँ, तो मैंने बोला ना अल्लाह ने इरादे में लिया, ख्याल में। तो अल्लाह के ख्याल ने भाई, अभी ये आदम फकत ख्याल में है, इसलिए फरिश्ते इसको नहीं जानते, क्योंकि फरिश्तों को ताकत नहीं अल्लाह के ख्याल तक पहुंचने की। क्या बात है यार, क्या बात। तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह, बेशक तू आदम को, तूने कहा कि मैं उसे अपना नायब बनाने वाला हूं। क्या बनाने वाला हूं मैं उसे? नायब बना। अभी आदम बना नहीं, उसके पहले बात हो रही सब ये। मैं एक आदम बनाऊंगा और उसे अपना नायब तय करूंगा जो मेरे काम करेगा। तो फरिश्तों ने क्या कहा? बगैर सोचे समझे डायरेक्ट, अल्लाह ये फसाद करेगा। अल्लाह ये फसाद कर। तो फिक्र करने वाली बात यह है, आदम फसाद करेगा, ये इल्म फरिश्तों को भी आदम बना नहीं, हुआ किसी क्या, किस यकीन से बोल डाला उन्होंने? सही है। यहां लोग फिक्र नहीं करते साहब। इसी नुक्ते फिक्र पे मैंने तुम्हारी फिक्र को सलाम बोला कि यार क्या मौजूद चुने तुमने हजरत, और वो भी किससे बोल रहे? अल्लाह से। आदम से बोले होते तो बात अलग थी। जो खालिक है यार, मालिक है, वो अगला पिछला हाल सब कुछ जानने वाला है। सही है। उसको अजल का भी इल्म है, उसको अदम का भी इल्म है, उसको अबद का भी इल्म है। अजल, अदम, अबद, मुकम्मल इल्म है अल्लाह को। उसके बावजूद फरिश्तों का यह कहना वाकई ताज्जुब और फिक्र का बाइस है, हैरत का बाइस है। जब फरिश्तों ने यह कहा तो अल्लाह ने कहा कि तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। क्या कहा अल्लाह ने उनसे? तुम नहीं जानते, है मलाइका, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं, क्योंकि उसे कैसा बनाने वाला हूं, ये कहानी का रोल मॉडल मेरे पास है। सही है। उसे मैं क्या किरदार देने वाला हूं। क्यों मैं ऐसा बोला फरिश्तों ने? उसकी वजह थी, उसका भी जवाब कुरान में ही मौजूद है। पहले फरिश्तों की इनकार की वजह बता दूं मैं। फरिश्तों के इनकार की वजह यह है कि यह आदम जिसकी बात चल रही, जिसे अल्लाह ने नाइब बनाया, हाँ जी, जिसे अल्लाह ने नाइब बनाया, इस नाइब आदम से पहले जो आदम हुए वो नाइब नहीं थे। अच्छा, इस नाइब आदम से पहले जो आदम बने ना साहब, वो नाइब नहीं थे। अच्छा, मतलब आदम के पहले भी आदम बने हैं। ये आदम पहला आदम नहीं है, पहले तो ये समझ लो। अच्छा, हाँ, ये है कि ये मुकम्मल आदम है। तो पहला आदम नहीं माना जाएगा, तो कितना आदम था ये? 12वां आदम है।
ابھی اپن جس کی اولاد ہے یہ 12ویں آدم ہے. ہائے 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 ہائے. نئی روشنی کی بات آ رہی ہے آپ کے. ہاں صاحب. 12ویں آدم ہے. میں گارنٹی سے کہہ دوں صاحب آپ کو، جیسی تفسیر ابھی ہونے والی ہے مختصر لفظوں کے اندر، مختصر وقت میں، بہت بڑی بات ہونے والی ہے. اور فکر کرنے والے، ویڈیو سننے والے اب زیادہ حیران رہیں گے، انٹرسٹڈ رہیں گے کہ یار یہ واقعی قابل فکر بات ہے اور اس میں کچھ خاص ہے. تو کیا مسئلہ تھا؟ پہلا آدم جو بنا تھا وہ ایک صفت، ایک فطرت پر تھا. تو ایک صفت، ایک فطرت سے کام اور تکمیلہ اور نظامت مکمل نہیں ہو پا رہی تھی. اچھا. تو اللہ نے دوسرا جو بنایا ٹرائی بیس، کیا بنا؟ ہاں، اس کو ایکسپیریمنٹ بولتے. کیا بولتے اس کو؟ ایکسپیریمنٹ کا ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا جب وہ ہے تو تجربہ. ایکسپیریمنٹ کرتا گیا، ایک ایک ڈالتا گیا. کیا کرتا گیا؟ ایک ایک بڑھاتا گیا. کیا بڑھی؟ خوبیاں بڑھی، صفت بڑھی. ایک ایک عالم کی فطرت بڑھی. صحیح ہے. ایک عالم بڑھا تو ایک خوبی بڑھی، ایک صفت بڑھی اور ایک فطرت بڑھی. تو اس طرح سے ضرورت کے حساب سے ایکسپیریمنٹ کرتے 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 12ویں فکر میں آیا. 12ویں کی جیسی پکچر پوری کلیئر ہوئی، کہا کہ یہاں یہ مکمل کام کر لے گا. اچھا. اب خود کے ایکسپیریمنٹ سے وہ خوش ہوا کہ نہیں یار، یہ میرا مکمل فارمولا ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے. تو وہ 11 جو فیل ہوئے تھے نا، ان فیل کے شاہد تھے یہ فرشتے. اچھا. ان 11 جو آدم گزر گئے، جو فیل ہو گئے، ان کے دور میں یہ وہی فرشتے ہیں جنہوں نے سامان لائے، را مٹیریل اٹھا کے لائے تھے. سمجھ میں آ رہی نا؟ ہاں جی. سب سامان جمع کر دیا، عناصر کا سامان جمع کرے تھے. تو یہ وہی فرشتے ہیں نا، ان کو معلوم ہے نا ہر ٹائم کیا ہوا، ہر ٹائم کیا ہوا. تو پھر وہ 11 آدم کی نسلیں کدھر ہے؟ کیا ہے کچھ؟ نہیں، اس نسلیں نہیں ہوئی، نسلیں ہی نہیں ہوئی. یہ بنایا، چیک کرا، پھر ختم کر دیا. اچھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ فارمولیشن بنایا، چیک ٹیسٹ کرا، طبیعت مطمئن نہیں ہوئی، ختم کر. اچھا. دوسرا، اگلا اس سے بہتر. تو ترقی ہوتی گئی، فنکاری میں، قدرت گیری میں ترقی ہوتی، اور قدرت میں، اختیار میں، مختاری میں ترقی ہوتی گئی. کمی کو دور کرتا گیا، اضافت کرتا گیا، صفتوں کی مقبولیت کی، ہر نفس، ہر توازے سے، ہر تخیل سے دیکھا گیا، ہر زاویے سے دیکھا گیا. نظامت ربوبیت بھی دیکھی گئی، سب چیز دیکھی گئی. فرشتوں کا فعل اور کردار بھی دیکھا گیا. تو جتنی چیزیں فیل ہوتے گئے اس کو وہی ختم کر دیا. نسل بڑھنے کا سوال نہیں آتا. کمپنی کسی بھی ایکسپیریمنٹ کے اندر جو چیز فیل ہو جاتی اس کو کہیں فروغ نہیں کرتی، یاد رکھنا. ڈسٹرائے کر دیتے، اس کو ڈسٹرائے کرتی. یہ ڈسٹرائے ہو گیا، ہو گئی بس. اب 12واں جیسے جب دیکھا نا کہ یار اس میں تو یہ مکمل کیا ہے، مکمل. تو کیا تھا سب میں؟ 11 میں کیا نہیں تھا؟ کیا آیا 12ویں کے اندر؟ 12ویں میں جو دیا تھا اور جو 11 میں جو نہیں تھا. 11 کے 11 کے اندر اختیاری عقل نہیں تھی، خود ڈیسیزن لے کے کام کرنے کی. اچھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اختیار نہیں تھا. عقل کے اندر فکر کر کے اختیار لینا، خود ڈیسیزن لینا، اپنے کاموں کو انجام دینا. اچھا. قابلیت، صلاحیت جسے کہتے ہیں صاحب. خود صلاحیت، خود مختاری، خود پر ڈیفینڈ. سمجھنا؟ ہاں. وہ نہیں تھا، وہ ڈالا 12ویں. اچھا، کیا بات. جب آدم کو بولا بنانے کے بعد میں فرشتوں سے اپنے تعارف دیا، صفات گناؤ،
آدم نے خوبیاں بیان کرتے ہوئے آئی پہلے والے پاس سے کرتے کرتے پورے تکملہ کرتے کرتے جب معاملے جب لا کے جب ڈالا ڈیفینڈ میں، تو پہلے 11 جو گئے تھے وہ 11 کو فرشتوں کو سنبھالنا پڑتا تھا. اچھا، وہ 11 کو فرشتوں کو سنبھالنا پڑتا. یہاں الٹا تماشا ہو گیا. یہ 12ویں نے فرشتوں کو ترتیب دے کے ہینڈلنگ کرا اور اپنے اختیار کے ارادے کے نیچے بتایا فرشتوں کو. کیا بات ہے. اپنی افضلیت ان سے اوپر بتا دیا. جب یہ تمام کائنات کے فرشتوں کے اندر سب سے محبوب اور مقبول اور بلند ہوا، ان کی ہر چال ہر علم سے آگے ہوا، جب یہ اپنی دلیل دے پایا امتحان کے اندر، تب فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ مولا بے شک تو بجا فرماتا تھا کہ ہم نہیں جانتے، تو جانتا ہے. انہوں نے اقرار بھی کیا قرآن میں کہ بے شک تو بجا فرماتا تھا. وہاں یہ سوچنے کی فکر کرنے کی زحمت ہم کو تھی، یہ مجبوریاں ہم کو تھی. یہاں یہ اختیار اس کو ہے، یہ ہم نہیں جانتے تھے. اس لیے ہم نے بولا فساد کرے گا بے لگام بولی، ہم سے کنٹرول ہوتا نہیں بولے، اور فارمولا تو بنا کے چھوڑ دیتا اور کنٹرول ہم کو بولتا کہ کر. سمجھ رہے؟ تو یہ 12واں آدم اس کا کچھ ایسا ثابت کر سکتے کہیں سے اپن کہ 11 کا کہیں؟ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ آدم ہے. ثابت کر رہا نا میں. پڑھو نا، غور سے پڑھو نا. فرشتوں نے کہا کہ یہ فساد کرے گا، تو آدم نے کہا کہ اے فرشتوں جان لو یہ سنتا بھی ہے، یہ دیکھتا بھی اور بولتا بھی ہے. تو واضح ہوا کہ سنتا پن، دیکھتا پن اور بولتا پن اس کے پہلے والے آدموں میں فنکشن نہیں تھا. دلیل دے دیا میں نے، ختم ہو گئی ذمہ داری میری. اچھا. اور یہ فنکشن کے بغیر نظام الہی کا چلنا، اس کائنات کا نظام کا چلنا ناممکن ہے. یہ مکمل فنکشن ہوا، کمپلیٹ فنکشن ہوا ہے. اب دیکھنے، سننے اور بولنے کے ساتھ کام چل رہا ہے. کیا بات. تینوں کے تینوں فعل کسی ایک فرشتے میں نہیں پائے جاتے جو اکیلے آدم میں ہے. کچھ فرشتے صرف دیکھتے ہیں، کچھ ہیں جو صرف سنتے ہیں، کچھ ہیں جو صرف بولتے ہیں. اچھا، سمجھ میں آ رہی نا؟ بہت خوب. یہ تمام صفتوں میں اکیلا مالک کی صفت بنا، تو اس لیے کہتے ہیں آدم شفیع اللہ، اللہ کی صفت والا. اللہ کی صفت والا. تو آخری میں طے یہ پایا، اللہ نے جب فارمیشن بنا کے پھینک دیے، ڈسٹروائے کر ڈالا 11 کے 11 کو، وہ کامیاب نہیں اترے، تو بال بچے نسل ہونے کا سوال ہی نہیں آتا. ڈسٹروائے کر دیا، ختم ہوگی بات. تو اس نے آخر میں اپنی صفت ڈالی. کیا ڈالی؟ کیا ڈالی؟ اپنی صفت ڈالی آدم میں. تب مکمل ہوا، تب فارمولا سکسیس ہوا. اس لیے کہا اس نے کہ میں نے آدم کو اپنی صورت پہ بنایا. اچھا. تو آدم کو اپنی صورت پہ بنایا نا. تو اس کے دو نظریے ہیں. تصوف کے اندر صورت ظاہر لی جاتی ہے. اچھا. کیا میں صورت ظاہر لیا، یہ تصوف ہے. کیا صاحب؟ جس میں اللہ کی صورت، آدم کی صورت ظاہر کو اللہ کی صورت سے ملاتے ہیں. اچھا. یہ تصوف ہے صاحب قرآن کے اندر. کیا بات ہے. اور معرفت کے اندر صفات فطرت الہی، صفت فطرت الہی کو اللہ کی صورت کہتے ہیں. اچھا.
سارے کمالات صفت فطرت الہی کے ہی ہے۔ یہ صفت فطرت الہی پہ تھوڑی وضاحت کریں گے آپ؟ ہمارے موضوع مت بگاڑو، ابھی پورا کہا رہا چلنا ہوں، تو چلو، لچک لے دیں۔ ٹھیک ہے چلو، تو وہ ایک الگ بیس ہے، سیکنڈ میں بنا وہ لیں بیس گے، ہی الگ ہے وہ۔ سیکنڈ میں ہاں، کر لیں گے، کوئی حرکت نہیں۔ تو یہاں پہ یہ آدم کی جو وجہ ہے، مقدمہ جو چل رہا ہے اپنے پاس میں نے جو وجاہت کرا، بڑی بات سے توبہ، میں اتنا کہوں گا کہ لوگوں کے لیے نئی دلائل ہے، نئی فکریں ہے، نیا موضوع ہے، اور کیوں کر فرشتوں نے سوال کیا تھا اس کی وجاہت بھی کر دیا میں نے۔ ہاں جی، کیا زاویہ تھا سوال کرنے کا، اور کیا وجہ تھی اللہ کو پوچھنے کی؟ ہاں جی، کیونکہ تم نے سوال یہ کیا تھا، اللہ کا مختار ہے، خود خالق ہے، خود مالک ہے، ہاں جی، اور خود علیم ہے، خود جاننے والا ہے، پھر اسے کیا ضرورت پڑ گئی تو فرشتوں کو پوچھا اس نے؟ تو بھائی اس کی زندگی کے ساتھ میں فرشتوں کا عمل دخل ہے۔ اب جن کو کردار دینے والا ہے پکچر کے اندر، ان سے بات تو کرے گا نا وہ۔ مگر مزید روشنی یہ ہو گئی کہ یہ وہ فرشتے ہیں جن کو اس کے پہلے کی جو فیل پکچر تھی، جو فلاپ پکچر تھی، اس کے بھی کردار انہوں نے کرے ہوئے ہیں۔ تو فیل پکچر سے یہ لوگ تنگ آئے ہوئے تھے، کیونکہ وہ جتنے بھی کردار تھے وہ پکچر کے، وہ پردے پہ نہیں آ پائی، سینسر پہ نہیں آ پائی، وہ پاس ہی نہیں ہوئی۔ صحیح ہے۔ اور وہ سارا درد سر فرشتوں کے دماغ پہ گیا، سر پہ گیا وہ، کیونکہ جتنے بھی تھے 11، وہ 11 کے 11 ایڈوانس تھے اور بے لگام تھے۔ صحیح ہے۔ اور یہ تھکے ہوئے تھے ان کے پیچھے، ان کو تجربہ تھا، اس لیے بول دیا اللہ بولے فساد کرتا، بولے وہ سیدھا بولے فساد کرتا، تو کہا ان سے کام لے رہا؟ بولے بھائی ہم کو معلوم ہے، ہم سے پوچھ، ہم کو تھکایا ہوا اس نے۔ صحیح ہے۔ تو اللہ نے بولا کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا، میں خالق ہوں نا، میں ترتیب دے رہا ہوں، میں نظامت، میں ناظم ہوں، اس لیے میں نظامت کر رہا ہوں اس کے وجود کی، کہاں کس کی کیا ضرورت ہے۔ صحیح ہے۔ کیونکہ یہ فرشتوں کو علم نہیں تھا کہ اللہ نے اپنی ذاتی صفتوں کو بارے میں ڈال دیا۔ کیا بات، اللہ کی اپنی ذاتی، اس لیے کہتے ہیں آدم صفی اللہ، اللہ کی صفت والا۔ سمجھ رہے حضرت؟ ہاں جی، ہاں جی، شاہ صاحب ہاں جی، بہت بہترین وجہ سمجھنے والوں کے لیے، بڑا آسان انداز میں بولا میں نے، بڑی بات۔ ہاں جی، ہاں جی، تو یہ تمہارا جو سوال تھا، اس کا معقول جواب الحمدللہ ہاں جی، ہاں جی، ایک علم کی روشنی میں دے دیا میں نے۔ اور جب فرشتوں کا جو سوال تھا، فرشتوں کے سوال میں اللہ نے جواب کیا دیا تھا؟ اللہ نے جواب یہ دیا تھا کہ یہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اور بولنے والا ہے، یعنی اس سے پہلے جو تھی 11 کے 11، ہاں جی، ہاں جی، ان میں سننا یا دیکھنا یا بولنا نہیں تھا۔ ہاں جی، ہاں جی، بہت خوب صاحب، بہت خوب۔ یہ قرآن کے حساب سے جو ہے، اور اللہ کی کلام کی روشنی میں اسی حصے کے اندر اللہ نے خود نشانیاں بتا کے واضح کر دیا کہ اس کے پہلے والے میں یہ چیزیں نہیں تھی، اس میں ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، تو الحمدللہ امید ہے کہ یہ گفتگو بھی لوگوں کو آدم کے متعلق، فرشتوں کے متعلق جو ابھی تک معمہ بنی ہوئی تھی، اب اس کا پردہ اٹھ چکا ہے، اور ان کے لیے بڑی جو ہے، جن لوگوں کی فکر ہوگی ان کو بڑی تشنگی ہوگی، امید ہے کہ اللہ ان کو تسکین دے گا۔ ہاں جی، ہاں جی، آمین، ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ صاحب۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو کے متعلق یا اور بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم عثمان چشتی قلندری صاحب سے آپ کے سوالوں کو پیش کریں گے، اور ان کے طرف سے جو بھی جوابات بنتے ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔